پچھلی قسط میں ہم نے سن 841 قبل مسیح کا احاطہ کیا تھا، جس میں ملکہ یہودا عتلیہ کے دور حکومت کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اب ہم سن 814 قبل مسیح میں مشہور زمانہ شہر قرطاجنہ یا کارتھیج کی ہسٹری بیان کریں گے۔ کارتھیج یا قرطاجنہ افریقہ کے شمالی ساحل پر واقع قدیم دور کا عظیم شہر، اب تیونس کے شہر کا رہائشی مضافاتی علاقہ ہے۔ یہ تیونس سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اسے تیونس کے ساحل پر ایک پروموٹری پر بنایا گیا۔ اسے سسلی اور شمالی افریقی ساحل کے درمیان سے گزرنے والے بحری جہازوں پر اثر انداز ہونے اور کنٹرول کرنے کے لیے رکھا گیا تھا جب وہ بحیرہ روم سے گزر رہے ہوتے تھے۔ تیزی سے ایک فروغ پذیر بندرگاہ اور تجارتی مرکز بنتا ہوا یہ بالآخر بحیرہ روم کی ایک بڑی طاقت اور روم کا حریف بن گیا۔ کارتھیج کے آثار قدیمہ کو 1989 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ روایت کے مطابق کارتھیج کی بنیاد 814 قبل مسیح میں ٹائر یا سور کے فونیکیوں نے رکھی تھی۔ فونیشین نام کا مطلب ہے نیا شہر۔ کارتھیج غالباً اس خطے کی ابتدائی فونیشین بستی نہیں تھی۔ اس کی بنیاد سے متعلق مختلف روایات کارتھیجی یونانیوں میں موجود تھیں، جن میں رومن روایات اینیڈ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، جو شہر کی بنیاد ٹائرین شہزادی کے ذریعے بتاتی ہے۔ شہزادی ڈیڈو جو اپنی بھائی بادشاہ پگمالین کے مظالم سے بھاگ کر شمالی افریقہ پہنچی تو اس نے خلیج تیونس کے کنارے اس مقام پر ایک شہر کی تعمیر کے لیے مقامی لوگوں سے ایک بیل کی کھال کے برابر جگہ حاصل کی۔ پھر شہزادی نے چالاکی سے بیل کی کھال کو باریک اور لمبی پٹیوں میں کاٹنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں ان باریک پٹیوں کی مدد سے ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا۔ اسی رقبے پر قرطاجنہ کا شہر آباد ہوا۔ اسی رقبے کے درمیان ایک اونچی چٹان پر ایک قلعہ تعمیر کیا گیا جو برسا کہلاتا تھا۔ برسا یونانی زبان میں بیل کی کھال ہی کو کہتے ہیں۔ یہ شہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدیم دنیا کا ایک اہم شہر بن گیا اور روم کے ہمسر کے طور پر ابھرا۔ رومی اس شہر کے باشندوں کو فونی کہتے تھے، جو فونیکیا کی ایک بدلی ہوئی شکل تھی۔ اس لفظ کی وجہ سے بعد ازاں روم اور قرطاجنہ کے درمیان تیسری اور دوسری صدی قبل از مسیح میں لڑی جانے والی جنگیں پیونک جنگیں کہلاتی ہیں۔ خلیج تیونس کے ساحل کے بیچ میں کارتھیج کے لیے منتخب کردہ جگہ مثالی تھی۔ یہ شہر ایک سہ رخی جزیرہ نما پر تعمیر کیا گیا تھا جو نچلی پہاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اسے تیونس کی جھیل کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے محفوظ لنگر خانے اور مچھلیوں کی وافر سپلائی تھی۔ اس مقام نے بحیرہ روم تک رسائی کو ممکن بنا دیا تھا، لیکن بحیرہ روم کی دیگر بندرگاہوں کو متاثر کرنے والے بہت سے پرتشدد طوفانوں سے محفوظ تھا۔ شہر کی جگہ اچھی طرح سے محفوظ اور آسانی سے قابل دفاع تھی، اور آبنائے سسلی سے اس کی قربت نے اسے مشرقی و مغربی بحیرہ روم کی تجارت میں ایک اسٹریٹجک رکاوٹ بنا دیا تھا۔ جنوب میں جزیرہ نما زمین کی ایک تنگ پٹی سے یہ سرزمین سے جڑا ہوا تھا۔ قدیم قلعہ بیرسا ایک نچلی پہاڑی پر تھا جو سمندر کو دیکھتا تھا۔ کچھ قدیم ترین مقبرے وہاں ملے ہیں، جبکہ کارتھیج کی گھریلو اور عوامی عمارتوں میں سے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ قرطاجنہ کا عظیم شہر سفید سنگ مرمر اور مختلف رنگ کے سنگ رخام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر ترقی کر کے ایک شہری ریاست بن گیا تھا۔
کرتاجنہ کے ابتدائی آباد کار جو فنیکی شہر سور یعنی موجودہ لبنان سے تعلق رکھتے تھے، پہلے پہل 12ویں صدی قبل از مسیح میں یہاں پہنچے تھے۔ ان کا مقصد ایک نو آبادی قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسباب تجارت کے لیے ایک محفوظ راہداری کی فراہمی تھی جو ان کو دوسرے قریبی شہروں تک رسائی فراہم کر سکے۔ کرتاجنہ کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی مذکورہ بالا تاریخ غالباً خود کرتاجنی باشندوں نے اپنی مبالغہ آرائی سے قائم کی تھی۔ جدید آثار قدیمہ کی سائنس کی تحقیق کی روشنی میں جو ثبوت دستیاب ہوئے ہیں وہ اس تاریخ سے موافقت نہیں رکھتے۔ اثریاتی کھدائیوں سے کوئی بھی چیز ایسی دریافت نہیں ہوئی جن کا تعلق 8ویں صدی قبل از مسیح کے آخر سے پہلے کے زمانے سے بنتا ہو۔ کرتاجنہ کے بارے میں سب سے قدیم حوالہ ہمیں 509 قبل مسیح میں ملتا ہے، جب روم اور کرتاجنہ میں تجارتی مراعات کے بارے میں ایک معاہدہ طے پایا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں اہل کرتاجنہ نے سسلی فتح کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کی وجہ سے اہل روم سے مخاصمت کا آغاز ہوا۔ بعد میں سسلی ہی پر اہل کرتاجنہ کی یورشوں سے پیونک یا کرتاجنی جنگیں پیش آئیں، جن کے آخر میں 146 قبل مسیح میں رومی جنرل سیپیو ایفریکٹس جونیئر نے کرتاجنہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور شہر کو جلا کر مسمار کر دیا۔ سن 122 قبل مسیح میں رومی سینٹ نے 2 رومی امیروں گائس گریکیوس اور مارکس فولوس فلیکوس کو کرتاجنہ کے کھنڈرات پر ایک رومی نو آبادی قائم کرنے کی ذمہ داری سپرد کی، لیکن کوششیں بارآور نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد جولیس سیزر نے روم کے ایسے شہریوں کو آباد کیا جن کے پاس زمینیں نہ تھیں۔ 29 قبل مسیح میں شہنشاہ اگسٹس نے افریقہ میں رومی مقبوضات کے انتظامی امور کے لیے کرتاجنہ کا انتخاب کیا۔ اس کا آباد کردہ کرتاجنہ کولونیا جولیا کارتھج کہلاتا تھا۔ جلد ہی یہ کرتاجنہ اسکندریہ اور دوسرے کئی نو آبادیاتی شہروں سے زیادہ ترقی کر گیا اور ان کا ہم پلہ قرار پایا۔ اگرچہ کسی بھی رومی شہنشاہ نے یہاں قیام نہیں کیا، مگر بیشتر رومی شہنشاہ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد روم کی سلطنت کے زوال تک کرتاجنہ کی تاریخ پر تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ البتہ دوسری صدی کے آخر تک یہاں عیسائیت اتنی زیادہ پھل پھول چکی تھی کہ یہاں کی کلیسیائی شخصیات میں فادر ترتولین اور سینٹ سائپیرین کے نام نمایاں ہیں۔ 439 عیسوی میں ونڈال حکمران گائسرک بغیر کسی مزاحمت کے فاتحانہ طور پر کرتاجنہ میں داخل ہو گیا اور یہاں ونڈال سلطنت قائم ہو گئی جو تقریباً 100 سال تک قائم رہی۔ گیلیمر یہاں کا آخری ونڈال حکمران تھا۔ اسے 533 عیسوی میں قریبی بازنطینی شہر ڈیسیمیم نے بازنطینی جنرل بیلیساریوس کو شکست دی اور وہ خود بھی بغیر کسی مزاحمت کے کرتاجنوں کو فتح کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ 705 عیسوی تک یہاں بازنطینی حکومت قائم رہی۔ مسلمانوں کی اموی خلافت نے 686 عیسوی میں عبد الملک بن مروان کے ماتحت ایک فوج زہیر بن قیس کی قیادت میں بھیجی، جس نے کیروان کے میدان میں التوا کی سلطنت کے بادشاہ قصائلہ کی قیادت میں رومیوں اور بربروں کے خلاف جنگ جیتی، لیکن وہ اس کو مکمل فتح نہ کر سکا۔ اس کے بعد 695 عیسوی میں حسن بن النعمان نے کارتھج پر قبضہ کیا اور اٹلس پہاڑوں میں پیش قدمی کی۔ ایک رومی شاہی بحری بیڑے نے دوبارہ کارتھج پر قبضہ کر لیا۔
لیکن 698 عیسوی میں حسن بن النعمان واپس آیا اور شہنشاہ تیبریوس سوم کو کارتھج کے میدان جنگ میں شکست دی۔ اس کے بعد رومی سامراجی افواج سیوطا کے علاوہ تمام افریقہ سے واپس نکل گئی، اس خوف سے کہ بازنطینی سلطنت اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ انہوں نے رومن کارتھج کو دفاعی پالیسی کے تحت تباہ کر دیا اور اپنا ہیڈ کوارٹر کہیں اور قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی دیواریں گرا دی گئیں، اس کی آبی گزرگاہوں سے پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی، زرعی زمین تباہ ہو گئی اور اس کی بندرگاہیں ناقابل استعمال ہو گئیں۔ کارتھج کا قلعہ حفصید کے دور تک مسلمانوں کے زیر استعمال رہا اور 8ویں صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کارتھج کے مسلمانوں کو صلیبیوں نے ذبح کر دیا اور اسے حفصیوں کے خلاف کارروائیوں کے اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس کو پیچھے ہٹانے کے بعد محمد اول المستنصر نے کارتھج کے دفاع کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دوبارہ اس پر کسی کا قبضہ نہ ہو سکے۔ کارتھج کی میونسپلٹی 15 جون 1919 کو نیسور بے کی حکمرانی کے دوران بے آف تیونس کے ایک فرمان کے ذریعے تشکیل دی گئی تھی۔ 1920 میں تیونس کی جھیل پر پہلا نیول بیس بنایا گیا۔ تیونس ایئر فیلڈ 1938 میں کھولا گیا جو پیرس تیونس روٹ پر سالانہ تقریباً 5800 مسافروں کی خدمت کرتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ہوائی اڈے کو ریاست ہائے متحدہ کی 12ویں ایئر فورس نے 1943 کی اطالوی مہم کے لیے ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول بیس کے طور پر استعمال کیا تھا۔ 1948 میں یہ ہوائی اڈا تیونسیز کا مرکزی مرکز بن گیا۔ سن 1956 میں تیونس کی آزادی کے بعد تیونس کا محاصرہ بتدریج ہوائی اڈے کے ارد گرد پھیل گیا اور کارتھج اب تیونس کا ایک مضافاتی علاقہ ہے جو سعیدی بوسعید اور لیکرم کے درمیان کا علاقہ ہے۔ جنوری 2013 تک اس کی آبادی کا تخمینہ 21,776 تھا جو زیادہ تر امیر باشندوں پر مشتمل ہے۔ قدیم کرتاجنہ تو تباہ ہو گیا مگر اس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان آثاروں میں ایک رومی آبیرا اور کئی قلعوں کے آثار نمایاں ہیں۔ سابقہ قلعہ برسا کے مقام پر رومی عہد میں جوپیٹر اور مزدا دیوی کا مندر تعمیر ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک غلام گردش بھی تعمیر کی گئی تھی۔ اسی غلام گردش کے آثار سے رومی عہد کی سنگ تراشی کے بہترین نمونے دریافت ہوئے ہیں۔ کرتاجنہ کے بازنطینی عہد میں یہاں کئی خوبصورت کلیسا بھی تعمیر ہوئے تھے مگر اب ان کے آثار مفقود ہیں۔ رومی شاعر ورجل نے اپنی اینیڈ میں اس ابتدائی کارتھج کا تصور دیا تھا جس کے مطابق جب اس کا افسانوی کردار اینیاس وہاں پہنچا تھا تو اینیاس کو ملا جہاں حال ہی میں جھونپڑیاں تھیں، شاندار عمارتیں، گیٹ وے، موٹر رستے اور ویگنوں کے ڈبے۔ وہاں ٹیرین سخت محنت کر رہے تھے، دیواروں کے لیے رستے بچھا رہے تھے، قلعہ بنانے کے لیے پتھر گاڑ رہے تھے، جبکہ دوسروں نے عمارت کی جگہ چنی اور ایک باؤنڈری گارڈ پر قانون بنائے جا رہے تھے۔ مجسٹریٹ اور مقدس سینٹ کا انتخاب کیا گیا۔ یہاں لوگ بندرگاہوں کو کھود رہے تھے، وہاں انہوں نے ایک تھیٹر کی گہری بنیادیں ڈالی اور بڑے بڑے ستون کھدوائے۔